ارے اہل بیت اور صحابہ میں ٹکراؤ نہ بلاؤ، یہ مصطفیٰ کے صاحبان کے سب پروردگار ہے، یہ ڈانٹنے کا ٹھنڈا شیطان کا ہے اور ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑانے کا ٹھنڈا یہ اہل بیت کا ہے، یہ اللہ والوں کا ہے، یہ عشق والوں کا ہے، الگ کر کے نہ جانا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم ایک دفعہ منبر رسول پر کھڑے ہیں، خطبے کے درمیان آواز دیتے یا سارے یا سارے الجبل، اب وہ سارے تو مدین میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں جانے کے بعد جنگ میں ہیں اور ہارنے والے تھے، آواز آتی ہے سیدنا عمر کی، ہزاروں کی دور آواز آ گئی کہ اے ساریہ پہاڑی کی کچھ بنائی ہو، کہتے ہیں ساریہ وہ کچھ بنائی ہوتے ہیں اور اجن فنا ہو جاتی ہے، وہ تاریخ وہ دن صحابہ نوٹ کر لیتے پوچھتے کہ آپ اچانک میں خطبے میں بیچ میں یا ساریہ الجبل یہ کیا تھی، تو یہ ساریہ اپنے ساریہ سے پوچھتے ہیں کہ اس دن آپ کو پکارا تھا، کچھ بات تھی کہ آپ یہاں تو تھے نہیں، آپ کو تو وہاں بھیجا گیا تھا جنگ میں، اس تاریخ کو ہم میدان جنگ میں ہار رہے تھے، سیدنا عمر فاروق اعظم کی آواز آئی، ہم نے کچھ بنائی کے لیے پہاڑ کو کچھ بنائی کے لیے استعمال کیا، ہم حفاظت میں آ گئے اور ہم نے فٹافٹ کہنا چاہ رہا ہوں مدینے سے وہاں تک ہزاروں میل دور آواز سیدنا عمر فاروق اعظم کی طرف، اور آواز جہاں تک پہنچے شیطان وہاں تک بھاگتا ہے، آپ سمجھے کہاں لگا تھا، اور مصطفیٰ کی آواز یہاں تک پہنچتی ہے، سرکار کی آواز وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی ہے، اس کی نافذ سے حکومت میں کہاں تک جائے گی مصطفیٰ کی آواز، آپ بتاتے بتاتے تھک جاؤ، تو بس یہی کہہ رہا تھا کہ حسین قربان جاؤں آپ پر، شیطان کسی بچے کے پیٹ میں ناخن ڈالے، باپ اذان دے دے، علماء اذان دے دے، بڑا اذان دے دے، شیطان بھاگتا ہے، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ آ جائے، لیکن یا حسین آپ کے کان میں تو مصطفیٰ نے اذان دی ہے، شیطان کا بھاگنا تو لازمی آیا، اب دوبارہ کہاں، کیا حسین کے کان سے مصطفیٰ کی اذان کبھی بند ہوئی ہوگی؟ ہماری بول کے بند ہو جاتی ہے، ہماری باتیں ختم ہو جاتی ہے، مصطفیٰ محمد رسول اللہ کے یعنی نبی حیات النبی والے ہیں، حضور زندہ ہے، آپ کی الفاظ زندہ ہے اور آپ کی دی ہوئی روزان بھی حسین میں زندہ ہے۔ اب ایک سمجھ جاؤ یا حسین بہت دن سے سوچ رہا تھا، یا حسین آخر نماز ہی سے آپ کی نسبت کیوں، نماز ہی سے آپ کی نسبت کیوں، نماز ہی میں اور سجدے ہی میں۔ اب بیچ میں کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ آپ سجدے کی حالت میں نہیں گئے، یہ جس کو سمجھنا ہے ابھی اور اٹھاؤں میں بعد میں آ کے جو علماء نے اتنے سالوں سے بیان کیا وہ ایک ایک حرف سچ ہے۔ آپ کو کیا معلوم، جو عالم بھی نہیں ہے اسے کیا پتا کہ سجدے کیسے کیسے ادا کیے جاتے ہیں، سجدے کیسے کیسے کیے جاتے ہیں، کیسے آپ کو پتا نہیں، آپ عالم تو ہو نہیں تو آپ کو علمی بحثوں سے کیا تعلق، نہیں ہے تعلق تو زبان بند کر، زبان کھولنے کا حق عالم باعمل کو ہے، وہ جس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنایا ہے وہ کرے، جس کا خود نفس امارہ شریر اور شرارت کرنے والا ہے اس سے دنیا میں شرارت کرنے کی امن نہیں۔ اگر نفس اطمینان والا ہے تو بات کرو، آپ کو کیا پتا کہ کیسے کیسے سجدے کیے جاتے ہیں، بس اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھتا ہوں، سمجھ سکو تو سمجھ لینا، اے شوق مانا انہیں سجدہ روا نہیں، اے شوق مانا انہیں سجدہ روا نہیں، اچھا وہ سجدہ بھی مجھے سب کو خبر نہ ہو، تو جیسے بھی سجدے ہوتے ہیں تو
सर को खबर भी नहीं होती। कुछ ऐसे सजदे होते हैं जिसकी खबर सर को भी नहीं होती। हाँ, तो फिर आप हुसैन के सजदे से क्या क्लास कर रहे हैं? या हुसैन यही सोच रहा था कि आखिर सजदा ही क्यों चुना, आपकी शहादत के लिए सजदा ही क्यों चुना? तो आपकी मोहब्बत ने जवाब दिया, सुनाए रब्बानी, जो मैं तुझको, जो ये तुझे सवाल उठावे कि सजदा ही क्यों चुना, तो इब्तिदा देख ले, इब्तिदा अजान लगे। तो कहा इब्तिदा अजान है, इंतहा नमाज है, इब्तिदा अल्लाहु अकबर है, इंतहा रुकू है, इब्तिदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है, इंतहा सजदा है, रुकू है, क़याम है। है क्या? इब्तिदा अजान और इंतहा नमाज। अभी खाली सज्जा बोलती है, फिर ये शुरा पैदा हो जाएगी कि ना कि सज्जा शुरू कर रहे थे, किसी पे तिलावत कर रहे थे, क्यों? ऑलरेडी लोग जो है बहुत जितना जान लगा के जो है पहले बैठ कर इसमें बने हुए पूरी जान सब लगा दिए हैं, कहाँ से मौका मिले, कहाँ से, लेकिन क्या है? हाँ, वो एक शेर याद आ रहा है, निकाली से करो नहरे के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली से करो नहरे के पानी कुछ तो कम होगा, मगर तेरे दरिया की, या हुसैन, मगर तेरे दरिया की तुगियानी नहीं जाती, मगर तेरे दरिया की तुगियानी नहीं जाती। कैसे जाएगी? जो दामने मुस्तफा से तुगियानी बात हो रहा हो, उसको दुनिया का कोई शैतान हाथ नहीं दे सकता। जिंदा कौम है, जिंदों की मांगने वाली है, तो जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा निकाले। कान में अजान किसने दी? हम उलमाए कराम यहाँ बैठे हैं, और अभी तुम उलमाए कराम को क्या बोलो? आज तो हर नुक्कड़ पे मेरा बाबा है, हर नुक्कड़ पे, वो भी बड़ा तांत्रिक है। अरे 110 तक का फायदा होता है, 100% में पूरा हो जाता है, 10 क्या है मुझे नहीं समझ आता। 110% मेरा काम हो जाएगा। क्यों बाबा? नौकरी पे रख लिया है क्या तुझे? तो समझाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या है 110%? जिसको नौकरी पे रखे हो, आपने अच्छा पगार दे रहे हो, उसको भी नहीं बोल सकते कि 110% काम करेगा। बैनर लगे हुए हैं 110%, और माशाल्लाह 110%, ठीक है, हो सकता है कि वो 100% तेरा काम का मुझे रखती रहमत की उम्मीद एक बार समझ में आता है। नहीं, साथ में लिखा हुआ 7 घंटे में, 7 घंटे में, कितना? 1 दिन में, 2 दिन में, क्या मतलब? क्या बना के रखा है क्या? ये क्या बना रखा है? और आप लोगों के ईमान को क्या हो गया है? ऐसे झूठों के पास, ऐसे मक्कारों के पास, ऐसे अय्यारों के पास, ऐसे दज्जालों के पास जाकर अपने ईमान का सौदा करते हैं। ये बोल रहे आपको आपका रिस्क बांध दिया गया है, आपका रिस्क बांध दिया गया है, आपके रिस्क को फला ने करके बांध दिया। रज़ाक अल्लाह है, बांधा किसने इसको? रिस्क देने वाला मौला है, कौन बांध सकता है? देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है, कौन बांध सकता है? अकल ले, होश से काम ले, गफलत के गंदर में मत मर, थोड़ी अपने ईमान का जनाजा मत निकाल, थोड़ा अपने ईमान की खबर ले। क्या बोल रहा है? पैसा कमाने की चक्कर में, जेब भरने की चक्कर में भूल गया, बोलते बोलते क्या बोल गया? रब को कोई मान लेना। रिस्क बांध देने का मतलब क्या हुआ? आपने भी सुना होगा, बोले तुम्हारा रिस्क बांध दिया गया, तुम्हारी रोजी बांध दी गई है। कौन बांध सकता होगा? है कौन? कितनी बड़ी रस्सी है, कहां से लाया? कौन सी फैक्ट्री में बना? नऊज़ बिल्लाह। ये क्या चीज़ है? ये ईमान का जनाजा निकाल देना है। अगर आप ये सोचते हैं कि उस रज़्ज़ाक़ को कोई रोक सकता है रिज़्क़ देने से, जिसने खुद कुरान में कहा है कि जमीन पर रहने वाले हर जानदार का रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे पर है, जो कुरान में ये कहे कि मेरे ज़िम्मे पर है, जो ज़िम्मा है उसके लिए कहे कि बांध दो, कि रिज़्क़ को बांध दिया जाए, ईमान का जनाजा निकलेगा। ये कहो कि
अपनी बदआमानियों की शामत की वजह से आपके रिश्ते की बरकत उड़ जाती है। आपके रिश्ते की, ये आपकी बदअमलियों की वजह से, बुरे कामों की वजह से, गुनाहों की वजह से आपके रिश्ते की बरकत उड़ जाती है। होना गया पालने के लिए तो ऐसा गंदा किधर रखेंगे, और जो कह दे उसको क्या समझेंगे? क्या क्या इलाज कराएंगे उसके पास? कोई इलाज कराएंगे? अरे वो तो खुद अपने ईमान को बेच चुका है। अब डाका डालने की बारी है तुम्हारे ईमान पर। अगर ईमान को बचाना है, होशियार हो जाओ। सूरा जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली गाली में सोने वाले जागते रहिए, छोड़ो। आँख से काजल साफ चुरा ले। कितना आला आपको रहना मिला, हर बात इतनी बारीकी से समझा दिया, लेकिन समझते नहीं। आँख सबसे सेंसिटिव जगह हमारे जिस्म में आँख है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव। हाँ, अल्लाह ताला तशबीह देके बता रहे हैं कि आँख से काजल सब चुरा दिया। क्या वो चोर भला के तेरी गठरी बारी और तुमने नहीं निकाली? हाँ, तुम नहीं निकाल रहे हो। दुनिया में इतना सोए हुए हो कि किसी ने तुम्हारे रब को बांधने का दावा कर दिया, किसी ने तुम्हारे रब के रिज़्क़ रोकने का दावा कर दिया, तुमको खबर भी नहीं हुई। मौला ईमान की हिफाजत अता फरमाए। मौला अपने ईमान को कामिल से कामिल तर बनाने की तौफीक अता फरमाए। इसके मर्तबा में, उलमा की सोहबत में, कामिल औलिया की सोहबत में और सूफिया कामिलीन की सोहबत में और तमाम मक्कारों से बचे। ये ईमान की हिफाजत करो। तो लोग बाबाओं के पास जाते हैं, कभी बहुत घर में परेशानी पे परेशानी होती है तो बाबाओं के पास जाते हैं। तो उसके बाद क्या, बाबा लोग का भी अपना एक तरीका होता है। तो कहते ठीक है, ये कीड़े हैं, ये पानी है, ये धागा है, ये है। जाओ पहले घर के चारों कोनों में अजान देना और इसको ठीक है, इसमें मैं इतना एतराज नहीं करता। ठीक है, अजान देना है तो बरकती होगी। उसके नाड़े से, ताबीज से, खीले से कुछ हो या ना हो, अजान देने से हाँ अजान दो, उसके बाद खीले दाग देना। बुजुर्गान दीन ने दिया है ये, इसमें कबाल नहीं, वो उसको रोक देने में कबाल था, तो वो देते हैं। अजान दे, अजान से बंदिश हो गई। बंदिश का मतलब क्या? अब वो गाड़ दिया, अब वो मुसीबत नहीं आई। अब वो मुसीबत आपको घर में, वो परेशानियों का दौर खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी बात को भी समझ ले कि जिस घर में बंदिश कर दी जाए, अजान दी जाए, वहां पे जो है शैतानियत का मकरो फरेब, बलाओ मुसीबत की आमद में कमी हो जाए। या हुसैन, आपकी कान में तो मुस्तफा ने अजान दी, आपके दिल में क्या दोबारा शैतान आ सकते हैं? अगर तुम घर में कीड़े बांट दो, ये ईमान रखो कि अब कोई जीन भूत प्रेत क्या क्या बोलते हैं, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, बोल दिया नहीं सही, वरना कोई दलील पकड़ लेगा। वो फला आए थे, उन्होंने भूत का नाम लिया था, सरकार ने फरमा दिया ला बोलो, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ, तो अब कोई कहे कि मुझमें भूत आ गया है तो जूता मार के भूत उतार देना। भूत आ गया है, नाउज़ुबिल्लाह, भूत नहीं, ये तो छोड़ो। अब कोई कहता है कि मुझे हुसैन की हंसी आ गई, नाउज़ुबिल्लाह, वो भूत को थोड़ा समझ में आ गया। फिर मुझे अब्बास अलमबरदार की हाजिरी आ गई, नाउज़ुबिल्लाह, वो करबला वाले आंगन में आ गए, नाउज़ुबिल्लाह। अरे उनकी धूल अगर ऊपर आ जाए तो वली बन जाए। क्या कह रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? खेलते खेलते दिल इतना मदार हो गया है कि जिनसे मोहब्बत कदम मारते हो उन्हीं के शान में बेअदबियां करने से नहीं डरते। तुम्हारे उस नखरे को, उस ढोंग को, वो थोड़ी सी बेकरारी को तुमने उनसे निस्बत दे दी कि उनकी हाजिरी आई है। क्यों बाबा, कैसे और किस लिए हाजिरी की जरूरत है? उनको कर्म करना है ना, वो तो सिर्फ इशारा करेंगे तो हो जाएगा। वो सिर्फ एक मैं क्या,
میری اس یاد کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. وہ تو اشارہ کرے تو بن جائے. یہ غلط باتوں سے بچے. اور فالتو ہوتا ہے نا اکثر جو ہے اس میں لوگ جو ہے اب محرم میں وہ علم اٹھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ علم اٹھاتے ہیں. اور پھر سواری آ گیا. اچھا وہ تو چھوڑو، گھوڑے کی سواری یہ سب کیا ہے؟ وہ آپ علم اٹھائے، علم میں ہم کو کوئی تکلیف نہیں. علم کا مطلب ہوتا ہے نشان، علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا. ہم کو امام حسین کے عباس علمبردار کی نشانی سے کسی عالم کو تکلیف ہے؟ کسی عالم کو اس سے نہیں تکلیف ہے. ان کے نام پر، عباس کے نام پر، خود حضرت عباس کا دل اٹھانے سے، خود حسین کے نام پر حسین کا دل اٹھانے سے ہم کو تکلیف ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اٹھائے وہ اور کیا بکواس ہے؟ جن کے نام سے بے ایمانوں کا ایمان نصیب ہو گیا، جن کے نام سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہے، جن کے نام سے بے ہوش ہوش میں آ جایا کرتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے سگریٹ خدا بندی کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. ان کا نام لے کر کے کیا جھوٹ بول رہے ہیں، کیا بکواس کر رہے ہیں، کیوں ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں. اس چیز سے بچنا، اس چیز سے بچنا. محرم شریف کا مہینہ ہے، یاد حسین میں حضرت عباس علمبردار کا جہاں پرچم نظر آئے اس پرچم کے نیچے ان کا کردار نظر آنا چاہیے. کردار ان کے علم کے نیچے یہ جس کا جھنڈا ہے، نشان کا مطلب ہوتا ہے یہ جس کا نشان ہے اس کے فالوور موجود ہیں، اس کے ماننے والے موجود ہیں، وہ ان کے نقشے قدم میں چلنے والے موجود ہیں. حسین کا جھنڈا ہے تو نیچے حسینی ہونا چاہیے. حسین کا جھنڈا ہے تو حسینی کردار والے ہونا چاہیے. وہ کردار نہیں چاہیے جو برسر بازار ہوتا ہے، وہ کردار چاہیے جو حسینی اداؤں کا شاہکار ہوتا ہے. شاہکار. تو آپ ایسا کام نہ کریں کہ جو ہے پکڑ لیے اس کے بعد کچھ مت اور کچھ نہیں کرے ویسا یہ ہے اور کسی کو بھی لات مار دے رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے. نعوذ باللہ. بولیے خود کو بچائیں گے خرافات سے. عباس علمبردار کا جھنڈا لگانا ہے نا اپنے گھر کے اوپر. کیا کرو؟ گھر کے اوپر لگاؤ. اپنے بچوں کو کربلا والوں کی سیرت سنو، ان کی زندگی کو اپنی فیملی میں لے کر آؤ. بچے کو سکھاؤ اہل بیت کی محبت. بچے کو سکھاؤ کہ حسین ذی وقار نے صحابہ سے کیسی محبت کی. غداروں والی نہیں. صحابہ سے اہل بیت کیا محبت کرتے تھے اور صحابہ اہل بیت سے کیا محبت کرتے تھے. بچے اپنے بچوں کو سکھاؤ تو آپ کا وہ جھنڈا اور آپ دونوں مقبول. آپ نے جھنڈا لگا لیا اور گھر کے اندر یزیدیت کا دور ہو تو وہ عباس کے جھنڈے کی توہین ہے. توہین. برائے مہربانی یہ توہین کا راستہ چھوڑ. اب بتاؤ، اب اگر حسین ذی وقار کے نام پر میں ایک تماچا جو حضرت کو لگاؤں اور یہ حسین کے نام پر ایک تماچا مجھ کو لگائے، اب حسین ذی وقار اس سے خوش ہوں گے کہ ناراض؟ ناراض ہوں گے نا. اب ایسا ہی حسین کے نام پر میں ایسے ہاتھ میں انگارہ رکھوں، حسین خوش ہو جائیں گے. وہ کب چاہتے ہیں کہ تم اپنے جانوں پر ظلم کرو، وہ کب چاہتے ہیں. اور ہوتا ایسا ہے کہ وہ آگ جلا دی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر یعنی یا حسین کہہ کر کے بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ کہیں حسین کو اس سے تکلیف تو نہیں ہوگی. اگر تم حسین کے پیارے ہو تو حسین کبھی نہیں چاہیں گے تمہارے پیروں کے اندر آگ چھوڑ. کبھی نہ چاہیں گے کہ تم کو کوئی برائی چھوئے، تم کو کوئی تکلیف آئے. وہ تو ہمیشہ تمہیں دعائیں دیں گے. یہ کیا ہے کہ آپ نام حسین لے کر کے وہ کام کر رہے ہو جس سے خود حسین ذی وقار کو تکلیف پہنچے. خدا ان عملوں سے باز آ جاؤ جس سے حسین کو تکلیف پہنچے، حسین کے چاہنے والوں کو تکلیف پہنچے. انشاءاللہ اپنے آپ کو جہالت سے بچائیں گے تو بولو سبحان اللہ، بولو انشاءاللہ، بولو بسم اللہ. آج سے کرنا چاہوں گا، آج سے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے
گھر میں اذان دے دے تو بندش، پھر کوئی آسے، کوئی جن، کوئی پری آ کر کے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. تو اب حضور نے جب امام حسین تو کوئی گمراہی آ کر کے، کوئی زندگی آ کر کے، کوئی غلط فیصلہ آ کر کے امام حسین کو حقیقت کی راہ سے نہیں ہٹا سکتی، حقیقت کی راہ سے نہیں ہٹا سکتی. امام حسین، میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے تو دونوں اٹھا کے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اگر آپ میں سے کسی ایک نے بھی عمل کر دیا، میرا منہ وہی سے ہاتھ لگانے کا نہیں، ایک تو بھی سمجھ میں آ گیا. ماشاءاللہ یہاں تو سب نے ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ سب سچے ہیں نا، سب حسینی ہیں. وعدہ کر کر کے، بیعت کر کر کے توڑنے والے لوگ تو نہیں ہیں، کوفہ والے تو نہیں ہیں، سب حسینی ہیں. ہاں ہم حسینی ہیں، ہر وہ کام کریں گے جس سے حسین ذی وقار کی دعاؤں کے حقدار بن جائے، وہ کام ہرگز نہیں کریں گے جس سے حسین ذی وقار کے غدار بن. میں نے علم سے نہیں روکا، علم کی توہین سے روکا ہے. وہ ابھی مجھے جو ہے حضرت نے بتائے ایک علم دیکھا گیا، وہ بولے کسی ناپا کی جگہ ہے، سب کچرا کے لیے وہی لگا لیا. یہ کیا محبت ہے؟ اب محبت ہے تو اس کو مطلب کیا؟ موبائل میں رنگ ٹون رکھ کر کے یا نبی سلام علیکہ انداز میں جا کے بجاؤ گے؟ بولو بولے ہم تو آنکھی کے یہی رنگ ٹون رکھیں گے. ارے یہ گستاخی ہے، گستاخی. اور ہمارے بڑوں نے تو کہا گئے کہ یہ رنگ ٹون وغیرہ پہ کیوں نہیں رکھے، ناک وغیرہ عبادت کی چیزیں رنگ ٹون کے لیے نہ رکھے. ٹھیک ہے، علماء کا احترام اپنی جگہ پہ، ہمارے سارے بڑے ہمارے سر بڑے، لیکن کہنے کیا ہے تو ایسا عشق کریں گے، ایسا عشق کریں گے. علی اتنا بڑا لڑکے ڈھولے لگا لیے گئے، بولے ہم تو جدا نہیں کریں گے. چاپا کھانے میں چلے جاؤ، پیشاب کھانے میں چلے جاؤ. یہ کیا کیا ہے؟ یا ٹوپی پہنے ہیں، لکھا یا کھا جاؤ. بولے نہیں، جدا نہیں کریں گے. مدینے کا گنبد، اجمیر کا گنبد، کربلا کا گنبد، نجف شریف کا گنبد، اور کہاں جا رہے ہیں؟ ارے ادب کے خلاف، ادب کے خلاف ہے. ایسی ٹوپیوں کو اتارو، کوئی دوسرا رومال سر پہ رکھ لو اور جاؤ. ڈھنگے سے نہیں جانا چاہیے. سہارت خانے میں وہ ایسی ٹوپیاں جس میں مدینہ، مکہ المکرمہ، جہاں بزرگوں کی گنبد، ان کے نام ہو، اس کو اتارو اور دوسرا کپڑا رکھ کر کے باتھ روم میں جاؤ. تو وہ طریقہ مت اپناؤ جس سے آپ جن کے لیے کر رہے وہی ناراض ہو جائے. مولا ہمیں سمجھ عطا فرمائے. سرکار نے امام حسین کے ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت. ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات حاضر خدمت ہے، روبرو حاضر ہے. مولا کائنات اللہ کے رسول نے پوچھا آپ نے آپ کے گھر فرزند پیدا ہوا ہے، کیا نام ہے؟ تو دو روایتیں آئی ہیں. ایک میں آیا ہے کہ جعفر رکھا، ایک میں آیا ہے حرب رکھا امام حسن کے نام میں، اور امام حسین کے نام میں ایک میں آیا حمزہ رکھا، ایک میں آیا حرب رکھا. ٹھیک ہے، تدبیر دیکھ کے میں یہ بتاتا ہوں کہ پہلے حرب نام رکھنے کا سوچا ہوگا، حضور نے کہا نہیں حرب نہیں رکھنے کا. تو آپ نے جعفر نام رکھنے کا سوچا ہوگا امام حسن کا، حضور نے کہا نہیں ان کا نام شبر رکھو ہارون علیہ السلام کے بیٹے. اور امام حسین کا نام حرب رکھا، کہا نہیں. تو پھر سوچا کہا کہ حمزہ، تو کہا نہیں ان کا نام شبیر رکھو ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام. ٹھیک ہے، یہ ایک تربیت دے دیا. اب پوری جو ہے سب سن لو جو مجھے بیان کر دیا. اب کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا کیا نام رکھا ان کا؟ تو کہا حرب. کہا نہیں ان مجھے حکم دیا گیا ہے، امید تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھو. حرب نام رکھنے کا سوچا، جعفر رکھ دیا، حمزہ رکھ دیا، رسول اللہ نے نام بدل دیا. پتا کیا چلا؟ یا حسین آپ کی صرف شروعات اس قول سے نہیں، آپ کا نام بھی رسول پاک. تمہارا نام تمہارے باپ نے رکھا ہوگا
کس نے رکھا ہے؟ اب یہ جو حدیث پڑھے اس میں خاص جملہ میں نے کہا تم نے تو مجھے حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول کو حکم کس نے دیا ہوگا؟ خود اللہ نے۔ تو حسین کا نام حسین کس نے رکھا ہے؟ کس نے رکھا ہے؟ بتاؤ، جو خدا خود جس بندے کا نام تجویز کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، حسین کو چنا جا رہا ہے عظیم مقصد کے لیے، حسین کا انتخاب ہو رہا ہے ایک بہت بڑے کارنامے کے لیے، حسین کو چنا جا رہا ہے اسلام کی زندگی کو بتا دینے کے لیے، جس کا نام جب خود خدائے تعالیٰ حکم دے کے رکھوائے، جس کا نام تک خدا رکھے تو اس کا کام کب خدا سے جدا ہو سکتا ہے؟ حسین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام حسن و حسین کے یہ تو جو نام ہے، یہ نام ان کو دینے سے پہلے اس دنیا میں کسی کے نہیں، اس دنیا میں کسی کے نہیں تھے، یہ نام جنت سے آئے۔ کہاں سے آئے تھے؟ حدیث شریف میں یہ بھی ہے جنت میں بھی کوئی یوں بھی کھلا نہیں پڑا تھا، جنت میں بھی حجاب میں تھے، صیغہ راز میں تھے، پردہ رحمت میں تھے، سایہ ناز و نیاز میں تھے۔ بتاؤ جن کے نام کے لیے خدا نے اتنا اہتمام کیا ہو ان کی زندگی میں کیا کیا انوار، کیا کیا تجلیات، کیا کیا روحانیات، کیا کیا رموزات، کیا کیا اسرار اور کیا کیا لطائف چھپا کے رکھے ہیں۔ ارے جن کا نام جنت سے آیا، دیکھو اب بھی ایک نکتا آیا بتا دے رہا ہوں آپ کے سامنے، جنت میں جانے کے بعد کوئی مرے گا، اس کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد کوئی مرے گا نہیں۔ حسین کا نام جنت ہی نام تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، یعنی اے اللہ تو نے حسین کا نام جنت سے کیوں بھیجا؟ تو رب کی رحمت جواب دیتی ہے سن لے، اس لیے کہ کل ایسی قوم آئے گی جو کہے گی اگر حسین میں طاقت ہوتی تو ایسا کر لیتے، پاور ہوتی تو ایسا کر لیتے، حسین اگر زندہ ہوتے تو کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا حسین کا نام بھی جنت سے آئے گا، اور جنتی کبھی مرتے نہیں گئے، جنتی کبھی مرتے نہیں گئے۔ اسی لیے تو سرے حسین جب تک دھار سے لگا تھا تب بھی قرآن پڑھتا تھا، قرآن، اور سر جب نیزے پہ تھا تب بھی قرآن پڑھتا تھا، تب بھی قرآن پڑھتا تھا۔ ہمارے کوئی مرشد کا نام نہیں ہے، ہاں دیکھیے کہ جس کا کھاتا ہنسا جائے گا انہیں کی نگاہوں کا کرم ہے کہاں کہاں جا رہے ہیں، اور جو کچھ بھی آ رہا ہے ان کی ان کی ڈیوٹیوں کو اٹھاتے کچھ سمجھ کے دروازے بندے، ورنہ اور بھی دنیا میں گزارے کو سمجھ نہیں آتا۔ تو جن کا نام بھی جنتی ہو، جن کا نام سٹارٹنگ میں ہی اللہ جنت سے بھیج رہا ہے تو پوری امت کو بتا رہا ہے کہ حسین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک گھنٹہ، ہر ایک ہفتہ، ہر مہینہ میری اولاد میں جنتیوں والا ہوگا، جنتی، ان کا ایک بھی کام جنتیوں کے خلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ نام کو میں چلنے والا وہ جنتی نام ہے۔ تھوڑے ایک دو نقطے بنا کر کے میں تقریر سے ختم کرتا ہوں۔ امام حسین کتنے مہینے میں پیدا ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے؟ 6 مہینے۔ دو مشہور جن ملتے ہیں جو 6 مہینے میں پیدا ہوئے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سیدنا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو میں ابھی علیہ السلام بھی بول رہا ہوں, میرا علیہ السلام وہ والا نہیں ہے جو خون چوسنے والے کا ہے, ٹھیک ہے, میرا علیہ السلام وہ نہیں ہے, میرا علیہ السلام محفوظ والا ہے, معصوم والا ہے. کلیئر کر دیتا ہوں نہ کوئی مقابلے میں نہ آ جائے, ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین نے یہ روش اختیار کی ہے. آپ حدیثوں کی کتاب اٹھاؤ گے تو وہاں آپ کو جو ہے بیٹھ کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملتا ہے. ہمارے علماء کا اور بھی موقف ہے, لیکن ہمارا موقف وہ نہیں ہے جو صحابہ کی شان بتا کر کے پہلے بیٹھ کے بڑھانے کے لیے. ہمارا وہ موقف آگے بات سمجھ میں. ہاں تو سیدنا امام درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام حسین 6 مہینے میں پیدا ہوئے. کتنے مہینے میں؟ اگر آپ کلمہ میں با مانا کلمہ طیبہ میں با مانا جب دیکھیں گے تو 6 چیز کتنے؟ لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. 6 اللہ اکیلا مانا نہیں بولے, ان کو استثناء ہے, ساتھ میں آئے رہتے مانا بولے. 6 کتنے؟ 6 لا. اور حسین پاک کتنے مہینے میں آ رہے؟ اچھا آپ سوچ رہے کہ اتفاق رہتا تو اتنے اتفاق نہیں کر دیا. آگے بتاؤں 6 مہینے میں پیدا ہوا ہے. آپ لوگ کو کتنا علم ہوگا ہی نا. مہینے میں ہفتے کتنے رہتے ہیں؟ ہاں کتنے ہوتے ہیں؟ 6 کو 4 سے ضرب دو. کلمے میں حروف کتنے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے 12, محمد رسول اللہ کے 12, کتنے ہو گئے 12. حسین پاک 6 ہفتے میں تشریف لا رہے ہیں, 24 ہفتے میں تشریف لا رہے ہیں. کتنے؟ 6 مہینے. کو بنا جائے گا بول بھی ہے, پتا نہیں وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں. ہاں 24 حروف. ابھی اتنے میں بھی بس نہیں ہو, آگے دیکھیں. ایک حرف بنانے کے لیے, ایک الف بنانے کے لیے جتنے بھی حروف تہجی جس کو بولتے ہیں لیٹرز بولتے نا, عربک لیٹرز بولتے نا انگلش میں, تو ایک حرف بنانے کے لیے, ایک الف بنانے کے لیے 3 نقطے درکار ہوتے ہیں. کتنے؟ 3 نقطوں سے اصل میں الف ہوتا ہے سر سیدھی لائن, ایک کونا 2 کونا اور بیچ میں کوئی ہے جو دونوں کو ملا رہا ہے. 3 نقطے. کتنے؟ ایک الف بنانے کے لیے 3 نقطے درکار ہے. کتنے؟ 3 نقطے. اور تمام حروف الف سے بنے ہیں, تمام حروف الف سے بنے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ سمجھ میں آگے تو اب سمجھیے کلمے میں کتنے حروف ہیں؟ 24. کیا بولتے 20 پر 4, 20 پر 4, 20 پر 4. ہاں یہاں کے سیکھا میں نے یہ بات, ہم 24 24 بول دیتے, 20 پر 4. میں 2 پر 4 بول رہا تھا, اب کلیئر ہو گیا. 20 پر 4 کتنا؟ 20 پر 4. ٹھیک ہے. ایک الف بنانے کے لیے 3 نقطے. 24 ہری حروف بنانے کے لیے کتنے نقطے لگیں گے؟ 72. 70 پر 2 کتنے لگیں گے؟ حسین کے ساتھ کربلا میں کتنے تھے؟ اتنا ملا. اس کے بعد ایک بات چیز ہو سکتی ہے, ابھی میں اس کے اوپر مکمل بیان نہیں آ گیا, میں تو 2 نقطے آپ کو بتا رہا تھا. 1-2 بات اتفاق ہو سکتی ہے, جہاں سے دیکھو گے حسین کو تو کلمہ کی نظر آئے گا. اسی لیے تو کریم نواز نے کہا 3 ہفتہ حسین, اور یہ کہا کہ حقا کے بنا لا الہ حسین. اسی لیے کریم نواز نے کہا کہ حقا کے بنا. اچھا ہاں یہ شیر کے اوپر تھوڑا سی روشنی ڈال دو. آپ اگر ایمان والا صرف لا الہ الا اللہ کہے تو اس سے مراد پورا کرنا ہوتا ہے, ورنہ صرف لا الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی معبود نہیں. تو یہ کوئی معبود نہیں ایسا نہیں بول رہے ہیں. لا الہ الا اللہ شارٹ فارم ہے, ایبریویشن ہے اس کا, کہ اس کا فل فارم ہے پورا کرنا. پہلے یہ وضاحت سن لیں. حقا کے بنا
لا الہ اور دوسرے اب ایک چیز اور بتا دوں ایک انسان کو ایمان لے کر آتا ہے تو کیا پڑھ کے ایمان لائے گا نماز پڑھ کے اچھا اب اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان والا ہو گیا ہاں نہیں ہوا نا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ ہو گیا نجی اللہ روح اللہ کلمۃ اللہ ذبیح اللہ محمد رسول اللہ ہاں ارے آپ سمجھ میں آیا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا کہ یہ ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ کون جان ہے وہی خطبے میں آیت پڑھا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان دنیا پوچھتی ہے تم سے حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا دنیا پوچھتی ہے حسین نے مکہ کیوں چھوڑا حج کو کیوں چھوڑا پورے خاندان کو قربان کیوں کیا علی اکبر کو قربان کیوں کیا علی اصغر کو قربان کیوں کیا عباس علمدار کو قربان کیوں کیا پورے اہل بیت کو تمام ساتھیوں کو قربان کیوں کیا تو سن لو قربان کیا انسانیت کو بچانے کے لیے کس کو بچانے کے لیے کس کو بچانے کے لیے انسانیت کو بچانے کے لیے ارے بھائی غور سے سنو انسانیت پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو دونوں ہاتھ سے بولو سبحان اللہ ہر کسی کو انسانیت پہ عمل کرنا چاہیے لیکن کون سے انسان سے انسانیت پہ کون سے انسان ہاں کون سے انسان کے الرحمن علم القرآن خلق الانسان انسانیت کی جان محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا خلق الانسان تو حسین کربلا میں انسانیت انسان کی انسانیت محمد رسول اللہ کی تعلیمات محمد رسول اللہ کا اسلام انسان کی انسانیت بچانے کے لیے نکلے تھے بچانے کے لیے نکلے تھے بچانے کے لیے نکلے تھے اسی لیے کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مر گئے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد واقعی دعوت